ایک شکاری کا قصہ جس نے اپنے آپ کو گھاس میں لپیٹ لیا اور گل و لالا کا گلدستہ سر پر رکھ لیا تاکہ پرندے اسے گھاس سمجھیں۔ ایک ہوشیار پرندے نے تاڑ لیا کہ یہ آدمی ہے، لیکن وہ بھی پورا نہ سمجھا، مکر سے دھوکے میں پڑ گیا، کیونکہ پہلے ادراک پر یقین نہ رکھتا تھا اور دوسرا احساس قطعی تھا، اور وہ حرص اور لالچ ہے، خصوصاً حاجت اور ضرورت کی زیادتی کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے۔ فقر اور اس کا احساس مومنوں کے لیے باعث فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے فقر خطرناک ہے، بسا اوقات وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک شکاری نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے بدن پر گھاس اور سر پر پھولوں کی ٹوپی اوڑھ لی۔ پرندہ یہ نہ سمجھا کہ یہ شکاری ہے اور اس نے اسے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ شکاری بولا، میں ایک متقی اور زاہد ہوں، صرف گھاس پھوس پر گزارا کرتا ہوں، کیونکہ موت ہر وقت میرے پیش نظر ہے، اس لیے دنیا سے زہد اختیار کر لیا ہے۔ ایک پڑوسی کی موت سے مجھے عبرت ہو گئی اور میں نے اپنی دکان خیرات کر دی۔ مرنے کے بعد تنہا رہنا ہے، اس لیے دنیا داروں سے منقطع ہو گیا ہوں اور خدا سے لو لگا لی ہے۔ جو لوگ زندگی میں قیمتی لباس پہنتے ہیں وہ بھی موت کے بعد بنا صلہ کفن پہنتے ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اس کو مر کر مٹی ہی میں جانا ہے، لہٰذا اسی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ انسان دنیا میں اپنے عارضی ساتھیوں سے دل وابستہ کر لیتا ہے۔ انسان کے جسم کی تخلیق 4 عناصر سے ہے، اس کی روح عالم نفوس اور عالم عقول کی چیز ہے، لیکن انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ جب روح اپنی اصل کو فراموش کر دیتی ہے تو وہ عقول اور نفوس اس سے کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں بلا دیا ہے اور عارضی یاروں سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ دراصل انسانوں کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو دن بھر کھیل میں لگے رہتے ہیں اور شام کے وقت والدین ان کو جبرن پکڑ کر گھر لے جاتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ اس کی روح کو لامحالہ اصل وطن کی طرف جانا ہے۔ بچہ کھیل کے وقت اپنے کپڑے جوتے اتار دیتا ہے اور محو ہو جاتا ہے کہ چور اس کے کپڑے وغیرہ لے بھاگتا ہے۔ جب شام کو وہ گھر لوٹنا چاہتا ہے تو کپڑوں کی چوری کی شرمندگی کی وجہ سے گھر لوٹنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہی حال انسانوں کا ہے، دنیا کے شغل میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور پھر آخرت کی طرف رخ کرنے سے شرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جان لو دنیا کھیل کود ہے، لہٰذا تمہارا حال اس بچے کا سا نہ ہو جو کھیل کود میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ واپسی کے وقت سے پہلے اپنا جائزہ لے لو۔ شکاری نے پرندے سے کہا کہ انسان غفلت میں اسی طرح دن گزار دیتا ہے، آدھی عمر مرغوبات کی تمنا میں اور آدھی دشمنوں کے غصے میں۔ غرض کے آخرت کے لیے جو سامان تیار کرنا تھا وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ واپسی کا وقت قریب ہے، کھیل کود چھوڑ کر چلنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ غلطیوں کی تلافی کی تدبیر توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ کی حفاظت کرو، کہیں شیطان اسے نہ چرا لے۔